अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ आती है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज मैं इस चैनल पे आरजे महविश के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन करनी तो मैंने दूसरे चैनल की पे थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सोनिया वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इसको लेकर काफ़ी बहन भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। तो इस वजह से मैंने इसी चैनल पे ये वीडियो अपलोड करने का फ़ैसला किया, क्योंकि पहला जो मेरा चैनल था उस पर मैंने काफ़ी बार इस आरजे महविश के लिए वीडियोस बनाई थी। आप लोगों ने शायद देखी होगी, क्योंकि जो इस चैनल में मेरे सब्सक्राइबर हैं वह भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे दूसरे चैनल जो मैंने अभी नया बनाया है उसको भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। तो आप लोगों के सामने है आज ये महविश की सारी ज़िंदगी आप लोगों के सामने। यकीनन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उसको वीडियो को भी वॉच करते होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। तो जैसा कि आपको पता है कि आरजे महविश की ज़िंदगी जिस तरह से वो कहानी बनाती है, जिस तरह वो अपनी स्टोरी सबको सुनाती है, जिस तरह वो अपने आप को मजलूम ज़ाहिर करती है और पूरे मुआशरे को वो गुनहगार ज़ाहिर करती है। जिस तरह से इसकी कहानी है कि ये 13 साल की थी तो इसकी माँ ने इसको 1 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया था इसके शोहर के हाथों। और उसका शोहर नशेई था, जुआरी था और उसने जुए में सब कुछ हार दिया था और इसके बाद इसने उससे तलाक ली और वहीं भी उसी के घर में रहना शुरू कर दिया। देखें जिस तरह से इसकी कहानी है कि एक तरफ ये उस शोहर से तलाक लेती है, दूसरी तरफ उसी के घर में उसी की माँ का दिया हुआ एक छोटा सा कमरा होता है वहां पे रहना शुरू कर देती है। तो मैं तो पहले ये समझी थी ये बेवा इसका हस्बैंड जो है ना वो फोत हो गया होगा तो इस वजह से ये ससुराल में रहती थी। लेकिन बाद में इसकी स्टोरी से पता चला जब इसने अपनी सारी स्टोरी किसी चैनल पे इंटरव्यू में बताई कि मेरा हस्बैंड जो वो जुआरी था, उसने जो हमारा घर था वो भी जुए में हार दिया था। तो फिर मेरी सास को थोड़ा सा तरस आया और उसने मुझे एक टूटा फूटा कमरा दिया। मैं उसी में अपने 5 बच्चों के साथ रहती थी और मैंने हॉस्पिटल में भी गार्ड की भी मैंने जॉब की है, इसके बाद एयरपोर्ट में भी की है, पता नहीं किसी जगह की है, डॉक्टर के पता नहीं मैंने वहाँ पे भी कोई जॉब की है हॉस्पिटल में। तो इतनी मैंने मशक्क़त की अपने बच्चों के लिए, शायद मेरे बच्चे कारण मेरे साथ मुखलिस हों और मेरे अच्छा वक्त आए और मेरे बच्चे मेरा साथ दें। लेकिन जब इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा बात होती है ना, जब इसकी चाल कोई कामयाब नहीं होती तो ये औरत क्या करती है, ये औरत अपनी मरी हुई बेटी मुस्कान को भी इसमें भी शामिल कर देती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसकी बेटी के साथ जो ट्रेजिडी हुई थी वो इसकी बेटी कोई बुरी नहीं थी, वो छोटी सी मासूम सी थी, वो बेचारी उसकी एज ही भी नहीं थी इतनी। इस माँ ने इतनी ज़्यादा लापरवाही बरती है कि इसका बेटा एक लोफर हो चुका है, दूसरा छोटा बच्चा जो है वो किसी दर्जी के साथ काम करता है। इसकी बेटी मुस्कान ज़ारा जो इसने खुद इस हद तक कर दिया था अपनी बेटी मुस्कान ज़ारा को कि एक यूनुस नामी शख्स इसकी ज़िंदगी में आया। वो पहले से शादीशुदा यूनुस था। इसने ये किया यूनुस ने कि इसके लोगों के सामने इन्होंने एक ड्रामा किया और इसकी इंगेजमेंट अपनी बेटी की यूनुस के साथ कर दी। कुछ यूनुस के घर वाले आए, कुछ इसके साथ बंदे थे, इन लोगों ने उसके साथ उसकी मंगनी कर दी। इसके बाद ये हुआ कि फेक जो काम था वो रियल हो गया और इन लोगों ने इसकी बेटी ने यूनुस के साथ आउटिंग पे जाना शुरू कर दिया, गिफ्टिंग वगैरह के तबादले होते रहे। इसके बाद घर आना जाना हुआ, बात इस हद तक बढ़ गई कि इन लोगों ने जो बच्चे थे ना यूनुस और मुस्कान ज़रा, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए अच्छा ही बोलना चाहिए। लेकिन एक माँ जब लोगों के सामने तस्वीर बहाती है, जब लोगों के सामने ड्रामे करती है अपने को मजलूम ज़ाहिर करने के लिए, लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए, तब ये मुस्कान ज़ारा की याद इसको आती है, मुस्कान ज़ारा को ये याद करती है। लेकिन जब बात बढ़ जाती है, जब इसके व्यूज़ नहीं आते हैं, जब इसको कुछ चाहिए होता है, तब ये मुस्कान ज़ारा को भी इसमें शामिल कर लेती, तब मुस्कान ज़ारा बुरी हो जाती है और ये अच्छी हो जाती है। इसके बाद आप लोगों ने देखी होगी इसकी बेटी की बर्बादी, जिस तरह से उस बेचारी ने खुदकुशी की, जिस तरह वो मोटरसाइकिल से गिरी। उसकी टिकटॉक अभी तक मौजूद है इस औरत के आईडी में, टिकटॉक की आईडी में अभी तक मुस्कान ज़ारा की वीडियोस मौजूद हैं पड़ी हुई।
مجھے بتائیں جب بیٹی کی اتنی بری کنڈیشن ہو جائے، جب بیٹی یا بیٹا خود سر اولاد ہو جائے، تب ماں کا حق نہیں بنتا ہے کہ اٹھا کے کیمرہ اس لمحے کو بھی کیش کروایا جائے۔ جب بیٹی اس دور سے گزر رہی تھی، اس نے تو اس کے ساتھ یونس کے ساتھ اس کی فیک انگیجمنٹ کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن وہ بچے تھے، وہ تو شادی شدہ تھا، اس کی تو ایج تھی، لیکن یہ بچی تھی۔ جب ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی، جب ان کے دلوں میں یہ رشتہ آ گیا، تب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس رشتے کو حقیقت کا رنگ دیا جائے۔ تب اس عورت نے اپنی بیٹی پہ سختی شروع کر دی، اور اس کی بیٹی نے تنگ آ کر اس کے تانوں تشنوں سے بالکل، جب مسکان اظہارہ کے جو پہلے خودکشی سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یونس نے خودکشی کی تھی، اور مسکان اظہارہ کی اس کے بعد جو کنڈیشن تھی، ماں نے تانے تشنے دے دے کر اس کا برا حال کیا تھا، کیونکہ یونس کے باپ نے اس کو یہ بولا تھا کہ تم اور تمہاری بیٹی میرے بیٹے کی موت کے ذمہ دار ہو۔ اس نے اپنے طور پہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو ٹارچر شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب بات بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی جو ظلم اپنی بیٹی پر بڑھ گئے، تب اس کی بیٹی نے ایک ہی حل سوچا کہ میں خودکشی کرتی ہوں اور میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد اس کی درندگی کا یہ عالم تھا کہ جب اس کی بیٹی کی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی اور اس کو آخری سانس آ رہے تھے، تب اس عورت کا دل نہیں کانپا، تب اس عورت نے اپنی بیٹی کا وہ لمحہ بھی کیمرے میں کر لیا، اس وجہ سے کہ میں اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کروں گی، میں بولوں گی کہ میری بیٹی کو کسی نے دھمکیاں دی ہیں اور میری بیٹی خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی، اور اس کا سارا ملبہ انہوں نے خادم پہ ڈالا، جو خادم یونس بھائی کا ماموں تھا۔ اس کے بعد ہی اس کی بیٹی بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مسکان زہرا زندہ ہے، اور اس نے کیمرے کسی کے پیچھے اس کو کر دیا، بیک کیمرہ کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مسکان زہرا زندہ ہے۔ جب ہم لوگوں نے اس پہ بھی ویڈیوز بنائی، تب کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے جنازے میں شرکت کی تھی، لیکن کچھ اس کے گاؤں کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس لڑکی کا چہرہ انہوں نے نہیں دکھایا تھا جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، جس کا جنازہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو شک تھا کہ مسکان زہرا زندہ کسی اور لاوارث لڑکی کی لاش کو دفنایا گیا ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آنکھوں دیکھی اگر بات نہ ہو تو وہ کرنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جب مسکان زہرا کی ڈیتھ کے بعد ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب RJ مہوش کچھ انسانیت کا تقاضا کرے گی، کچھ ایسا نہیں کرے گی جس کو لے کر ہم لوگ یہ بولیں گے اس کو بیٹی کا غم ہی نہیں ہے۔ اس کی جوان بیٹی اس کے ہاتھوں سے چلی گئی ہے، اور اب وہ پہلے والی RJ مہوش بن کے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن یہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کی یہ بھول تھی، لیکن RJ مہوش اور طرح سے آئی، اور یہ اس نے بولا کہ میں جی خان کی شیرنی ہوں، اور اب میں اور طاقتور بن کے آئی ہوں۔ اس کے بعد اس کی سارے کرتوت آپ لوگوں کے سامنے، جس طرح سے اس نے پہلے ڈرامہ کیا کہ میرے اور ہسبینڈ کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا ہوا ہے، یہ عورت دبئی گئی ہے، چھوٹی سی اس کی بیٹی 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کو چھوڑ کے اپنی بیٹی عمیرہ کے ساتھ یہ عورت بھاگ گئی۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس طرح سے یہ تیار ہو گئی، اس نے میک اپ کیا، اس نے مہندی لگائی، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد واپس روتی کرلاتی ہوئی آئی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کوئی نہیں شاپنگ کرائی، مجھے کچھ نہیں دیا، سارا دن مجھے قید کر کے کمرے میں وہ باہر چلا جاتا تھا، میں بے یارو مددگار وہاں پہ پڑی ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس نے آ کے یہ بولا کہ میں نے ابھی اپنا گھر پلسٹر کروانا ہے، میرے گھر کے لیے پیسے نہیں ہیں اور مجھے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میری بائک بھی نہیں ہے، میرے بیٹے کی جو بائک اس نے دی تھی وہ بائک بھی اس نے سیل کر لی ہے، اب ہم رکشے میں جاتے ہیں، میری یہ کنڈیشن ہے، میں ماں بننے والی ہوں، میں ایسے ہاسپٹل نہیں جا سکتی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد لوگ ہیں کچھ درد دل رکھنے والے جو اس کا رونا دھونا دیکھ کر اس کو پیسے انہوں نے بھیجے، گھر اس نے پلسٹر کروایا، گھر کے لیے بھی پیسے آئے۔ تب اس نے یہ بولا تھا کہ میرا ہسبینڈ بولتا ہے کہ تم اپنا گھر جو ہے نا میرے نام لگوا دو، میں نے یہاں پہ 50 لاکھ لگوائے ہوئے۔ تب اس عورت نے بولا کہ مجھے لوگوں نے امداد دی تھی اور میں نے اس کے پیسوں سے اپنا گھر بنوایا تھا۔ اس کے بعد گھر پلسٹر ہوا، پردے وغیرہ لگے، کارپٹ پڑے، سارا گھر ڈیکوریٹ ہو گیا، فرنیچر آ گیا، اس کے بعد بائک بھی نہیں آ گئی، اس کے بعد موبائل فون بھی آ گیا۔ اور جب یہ سب چیزیں تیار ہو چکی ہیں، آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں، جب یہ سب چیزیں تیار ہو گئی ہیں، تب اس کی سواری بہت بہاری دبئی سے واپس آئی۔
تب اس نے اس کو اپنی گود میں لٹایا اور خود اپنی ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اپنے شوہر کو کھلائے. تب اس کا مساعد بن گیا، تب اس کا شوہر بن گیا، تب اس کا بہت ہی ہمدرد بن گیا. اس کے آتے ساتھ ہی کچھ پیسے اس نے فراڈ سے لوگوں سے لیے تھے، کچھ پیسے وہ لایا. اس کے بعد گاڑی لی گئی، اس کے بعد اور بھی بہت زیادہ سامان لیا گیا. تو آپ لوگ ذرا سوچیں کہ اس کا ڈرامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس کے بعد وہ اچھا خاصا اس کے پاس تھا، اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی، اس نے واپس جانا تھا. اس کے پہلے بھی اس نے یہ کیا تھا کہ پولیس اسٹیشن تک بات پہنچ چکی تھی کہ میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑنے والا ہے اور میں اس سے پہلے کھلا لے لوں. یہ پولیس اسٹیشن گئی ہے، اس نے عدالت میں بھی کیس کرنے کی دھمکی دی. اس کے بعد کچھ اس کے منہ بولے بہن بھائی انہوں نے آپس میں ان لوگوں کی صلح کروا دی. اس کے بعد اب دیکھیں، اب جو بات ہے کہ وہ بات تھوڑی سی ہم لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس کے سگے بیٹے نے جو اس نے خود پیدا کیا، جس نے بیٹے نے اس ماں کا دودھ پیا، اس بیٹے نے تنگ آ کر ماں کے کرتوتوں سے اس کی ویڈیوز بنا کر اس کے ہسبینڈ کو بھیج دی. اور جب اس بندے نے اس کی ویڈیوز کو دیکھا تب جیسے لوگوں نے بتایا، لیکن آپ یقین کریں گے مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ جب اس کے بیٹے نے اس کی ویڈیوز ادھر بھیجی ہیں کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، نہ کچھ ایسی نازیبا ویڈیو تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، استغفر اللہ. آنکھوں دیکھی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم کسی بھی ایسے بتان نہیں لگا سکتے، جس طرح سے لوگ کہتے ہیں ہم وہی بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اس کے ہسبینڈ نے بولا کہ کوئی بھی غیرت مند شخص اس جیسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے. تب اس نے اس کے چینل کو ہائی کر لیا، اس کی ٹک ٹاک کی آئی ڈیز بھی اس کو نے بھی ہائی کر لی. اس کے بعد اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، وہ اس کے ہسبینڈ نے پتہ نہیں ڈیلیٹ کر دی، یہ کیا ہوا. اس کے بعد اس نے تبسم نامی کسی عورت کے چینل پہ اپنی ویڈیوز بنائی ہیں، اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ بڑھا کر، اپنے بچوں کی بے وفائی کا رونا رو کر. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اگر میں نے اپنے چینل پہ ویڈیوز ڈالی تو وہ بندہ میری ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دے گا، اس کے پاس میرا چینل ہے، میں نے ایف آئی اے کے پاس جانا ہے. اس نے یہ بھی رو رو کر کہا کہ کوئی بندہ، کوئی بھی خدا کا بندہ جو ڈی جی خان کا ہے وہ میرے دروازے پہ آئے اور میں اس کے ساتھ ایف آئی اے کے آفس میں جاؤں. مجھے بتاؤ آج میں وشیہ میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم نے کیا کیا الفاظ نہیں بولے. میں وہ یہاں پہ دہرا نہیں سکتی ہوں جس طرح سے تم نے وہ الفاظ بولے. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.